الحمد لله الوحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين من نهج. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والضحى والليل إذا سجى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. وأحسن منك لم نر قط عيني وأجود منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سید سرورہ حامی بے کسا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب المقام اور واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ محفل پاک جیسا کہ پہلے بھی آپ سن چکے، ہمارے حافظ اشفاق عطاری کے والدین کے ایصال ثواب اور ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں. چنانچہ بہار شریعت کے اندر مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو میرا امتی میری ذات پر محبت اور شوق کے ساتھ فقط ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میرے اس امتی کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دن بھر میں زیادہ سے زیادہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھا کریں.
ایک مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جو اسلامی محفل کے اندر بیٹھے ہیں ذرا قریب قریب آ جائیں، یہ جو خلا خالی ہے اس کو ذرا پر کر دیں، آگے آگے آ جائیں تو انشاءاللہ بات کرنے میں مزہ آئے گا، بات سننے میں مزہ آئے گا۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محفل پاک کے اندر با ادب ہو کے بیٹھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، وہی با ادب ہو کر محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی ادب نصیب فرمائے، آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نام پر سجنے والی محافل کو اٹینڈ کرنے میں، اس میں شامل ہونے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی ادب نصیب فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، مختصر سا وقت لوں گا۔ اس مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، اور وہ باتیں کسی عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں، وہ باتیں کسی سیاستدان کی باتیں نہیں ہیں، وہ باتیں کسی وزیر مشیر کی باتیں نہیں ہیں، وہ باتیں آمنہ کے لال کی باتیں ہیں، جن کے نام کی آج ہم یہاں پر محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، اور جس ماہ مقدس کے اندر ہم اپنی زندگی کی سانسیں گزار رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر مالک لم یزل نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے۔ ماہ ربیع النور شریف یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لفظ کشائی کروں گا، چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، وہ موضوع ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مالک لم یزل نے اپنے محبوب کو کیسا حسین بنایا، کیسا جمیل بنایا، کیسا حسن و جمال عطا کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسن و جمال مصطفی کو بے مثل ماننا یہ تقاضا ایمان ہے۔ گویا کہ ایمان کا مرکز یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بے مثل مانا جائے۔ کائنات کے اندر مالک لم یزل نے اپنے محبوب جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں بنایا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سامنے حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، حسن مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، حسن مصطفیٰ کا ذکر سن کر جس کا چہرہ نہ کھلے نہ اٹھے، اس بندے کا دل نور ایمان سے منور نہیں ہے، اس بندے کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کا چہرہ حسن مصطفیٰ کا ذکر سن کر کھل نہیں اٹھتا۔ میرے محترم و پیارے، آج میں آپ کے سامنے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ صحابہ کرام
علیہم الرضوان سے بے شمار روایات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے متعلق، اور آج تک اس کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو کما حق ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا کہ آپ کے حسن و جمال کو آج تک کوئی کما حق وہ بیان نہیں کر سکا۔ میرے محترم پیارے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں رب کا محبوب اتنا حسین تھا، اتنا جلیل تھا کہ ایسا حسن و جمال والا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کائنات کے اندر میں نے ایسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ محبوب کا حسن ایسا حسن تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے میں چلتا تھا، سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی، سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے میں چلتا تھا۔ ایسا حسن رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ میرے مطلب پیارے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا حلہ، سرخ رنگ کا جبہ پہنا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر 14واں چاند اپنی آب و تاب پہ ہے، چمک رہا ہے، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے، جس کو رب کائنات نے حسین و جمیل بنایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کہ وہ آب و تاب میں ہے، کبھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر نگاہ ڈالتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، پھر میں اس بات پہ آ گیا کہ آمنہ کے لال کا چاند چودھری کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ آمنہ کے لال کا چاند چودھری کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کل قمری فی لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لوگوں میرے مصطفیٰ کا حسن کیا پوچھتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے ایسا حسن عطا کیا، ایسا حسن عطا کیا، کل قمری فی لیلۃ البدر، جیسا کہ 14ویں رات میں چاند نکلتا ہے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ ارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کے اندر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ آمنہ کے لال کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ جب ابو ہریرہ نے دیکھا تو کہنے لگے، کل قمری فی لیلۃ البدر، میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا حسن ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت جابر مصطفیٰ کے حسن کو 14ویں کے چاند کے حسن سے زیادہ بتاتے ہیں، اور ابو ہریرہ مصطفیٰ کے حسن کو 14ویں کے چاند جیسا بتاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ صحابی دونوں تھے۔ ارے ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، لوگوں 14ویں کا چاند اور چاند ہے جو ہر شام کو نکلتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ وہ چاند ہے
کبھی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. میرے محترم پیارے، یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کیا اور کہا کہ لوگوں، میرا محبوب ایسا حسین و جمیل ہے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جس کی مثل نہ کوئی پہلے ہوا نہ بعد ہوگا. رب نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا کیا، ایسا حسن عطا کیا کہ جیسا حسن رب کائنات نے کسی کو عطا نہیں کیا. میرے محترم پیارے، لوگ چاند سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسا چودھویں کا چاند ہوتا ہے ویسا میرے محبوب کا حسن ہے. ارے میرے محبوب کا حسن ایسا حسن ہے کہ چودھویں کا چاند جب چمکتا ہے تو اپنی چمک کے اندر ایک داغ لے کے آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا حسن ہے کہ جب چمکتا ہے تو بے داغ ہو کر چمکتا ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا. میرے محترم پیارے، جب حسن یوسف کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا حسن عطا کیا، بڑا حسین بنایا کہ جب زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو یہ بتایا کہ میں ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی اور وہ غلام حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، زلیخا کی سہیلیاں اس کو ملامت کرنے لگ پڑی کہ تو ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی. زلیخا کہتی ہے میری سہیلیوں، وہ اتنا حسین ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. بالآخر جب انہوں نے اصرار کیا، زلیخا نے ایک دعوت کا انتظام کیا، ساری سہیلیوں کو بلایا، کھانا دیا، پھل دیے، پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دی. جب ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر چھریاں پکڑی، پھل پکڑا، تو زلیخا حضرت یوسف کے پاس جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور ایک مرتبہ اپنی جھلک دکھلا دیجئے. جو یہ عورتیں مجھے ملامت کرتی ہیں وہ ملامت کرنا چھوڑ دیں گی. میرے محترم پیارے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے پردہ اتار کر جب ان عورتوں کے سامنے آتے ہیں، جب وہ عورتیں اس نے یوسف کو دیکھتی ہیں تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے یوسف پہ ان کی نگاہ پڑتی ہے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ حسن یوسف تھا جس کے اندر وہ عورتیں اتنی مستغرق ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن ان کو پتہ نہ چلا. اور حسن مصطفیٰ جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کیا فرماتی ہیں؟ لَسْبَامِ زُلَیخَا، آپ فرماتی ہیں زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں لَوْ رَأَنَا جَبِینَهُ، اگر میرے مصطفیٰ کی پیشانی کو دیکھ لیتی، آپ فرماتی ہیں لَأَسَرْنَا بِكَسْرِ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَسَدِ، آپ فرماتے ہیں ارے وہ عورتیں جنہوں نے اس نے یوسف کو دیکھا، دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے مصطفیٰ کی پیشانی کو دیکھ لیتی اپنے دلوں کو نکال کر اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیتی، اپنے دلوں کو نکال کر اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیتی اگر اس نے مصطفیٰ کو دیکھتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو رب کائنات نے سب
سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے زیادہ جمیل بنایا، سب سے زیادہ حسن و جمال والا بنایا. لیکن یا رسول اللہ جب حسن یوسف کی بات آتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ وہ اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے کہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے رکھتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے اپنے چہرے پر کوئی پردہ نہیں ڈالا ہوا، آپ کا بظاہر کوئی حسن نظر نہیں آتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ وہ حسن یوسف تھا جس پہ ایک پردہ تھا. رب کائنات نے میرے حسن کے 70,000 پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال کے رکھے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آج ایک پردہ تو اٹھا کے دکھا دیجئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں. جب حضرت عائشہ کا اصرار حد سے بڑھتا ہے یا رسول اللہ آج ایک پردہ تو اٹھا کے دکھا دیجئے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تو دیکھ آقا علیہ السلام اپنے ان 70,000 پردوں میں سے صرف ایک پردہ اٹھاتے ہیں. حضرت عائشہ فوراً کمرے سے باہر نکل جاتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے کمرے سے باہر کیوں نکل گئی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب آپ نے اپنے حسن سے ایک پردہ اٹھایا کمرے کے اندر اتنا نور ہو گیا، اتنی روشنی ہو گئی، مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس نور کے اندر میں جل کے راکھ نہ ہو جاؤں. کتنا حسن رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا. جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کو رب کائنات نے حسین و جمیل بنایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل ایک بات تو بتا. عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تو نے مشرق بھی گھوما، مغرب بھی گھوما، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، یہ تو بتا کیا مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا، مجھ جیسا بھی حسین و جمیل کوئی دیکھا؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، اور رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے محترم پیارے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مصطفیٰ کا نظارہ کیسے کرتے تھے. آپ نے یہ تو کہہ دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ حسن مصطفیٰ کا نظارہ کیسے کرتے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا تو آپ کا چہرہ اتنا حسین ہوتا، اتنا جمیل ہوتا، اتنے انوار نکل رہے ہوتے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اگر میں آپ کو دیکھتا تو میری آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں جب میں بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا آپ کا حسن دیکھنا ہوتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھتا اور ان کے بیچ میں سے حسن مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا. ایسے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر
حضرت حسان بن ثابت بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ارے دیکھتی بھی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ایسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، ایسا حسن عطا کیا، ایسا حسن جمال عطا کیا۔ ارے یہ حسن وہ حسن تھا کہ جس سے خود رب کائنات بھی فدا تھا۔ ارے جب بارگاہ مصطفیٰ سے بارگاہ خدا کے اندر حسین و جمیل چہرہ اٹھتا ہے تو رب کائنات بھی حکم دیتا ہے اے محبوب جیسے تو چاہتا ہے ویسے تو کر لے۔ میرے بہتوں پیارے قد ترا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ جب قبلے کو تبدیل کرنا تھا آقا علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا حسین و جمیل چہرہ جب آسمان کی طرف اٹھایا تو رب کائنات نے حکم نہیں دیا کہ محبوب قبلے کو چینج کر لے۔ جب حسن و جمال والا چہرہ بارگاہ خدا کے اندر اٹھتا ہے تو رب کائنات حکم نہیں دیتا بلکہ محبوب کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے اے محبوب جہاں تیرا دل چاہتا ہے اسی کو اپنا قبلہ بنا لے۔ ایسا حسن و جمال رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ میرے محترم پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال ایسا حسن و جمال اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا کہ ایسا حسین و جمیل چہرہ ایسا کمال والا نبی رب کائنات نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ انبیاء اور بھی آئے کمالات لے کر آئے لیکن جو کمال جو برترا جو فضیلت جو حسن و جمال رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا ایسا حسن و جمال رب کائنات نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک رب کائنات نے اپنے محبوب کو حسین و جمیل بنایا، کمال بنایا۔ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ہر عضو کو رب کائنات نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے محترم پیارے اور نبیوں کو رب کائنات نے معجزے عطا کیے لیکن محبوب کو سر تا پا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے بال مبارک بھی معجزہ، آپ کی پیشانی اطہر بھی معجزہ، آپ کی زبان اطہر بھی معجزہ، آپ کا لعاب دہن بھی معجزہ۔ میرے محترم پیارے کائنات کے اندر کوئی نبی رب کائنات نے اپنے محبوب جیسا نہیں بنایا جیسا محبوب رب کائنات نے اپنا بنایا ہے۔ ایسا کمال ایسا مرتبہ رب کائنات نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ میرے محترم پیارے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو ہم جیسا ہے، معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ نبی تو ہم جیسا ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم بھی کھاتے ہیں ہمارا نبی بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہمارا نبی بھی پیتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں ہمارا نبی بھی چلتا ہے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہمارے نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پاؤں ہمارے نبی کے بھی دو پاؤں، ہماری زبان ہمارے نبی کی بھی زبان، ہم بھی بولتے ہیں ہمارا نبی بھی بولتا ہے۔ ارے یہ بات بالکل درست ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو بشر بنایا، دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے، دو کان دیے، زبان دی، لیکن جو کمال رب کائنات نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں رکھا ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں رکھا۔ میرے نبی کا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میرے نبی کا ہاتھ
جب اٹھتا ہے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. میرے نبی کا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو پتھر پانی پہ تیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ کر سلام کرتا ہے. میرے نبی کا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو درخت اپنی جڑوں کو گھیرتا ہوا زمین سے رینگتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ کے سلام کرتا ہے. میرے نبی کا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو کافر کی مٹھی میں کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگ پڑتی ہیں. ارے میرے نبی کا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. میرے نبی کا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. میرے محترم پیارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے، بڑے پریشان، بڑے غمگین، بڑے اداس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، آج بڑے اداس نظر آ رہے ہو، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی حدیث پاک ہے. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میری ماں آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی خدمت کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، میرا دل بڑا دکھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، ماں کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو ہریرہ جب اتنا عرض کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خدا کے اندر اٹھا لیتے ہیں. ابو ہریرہ دوڑ کر گھر کی طرف جاتے ہیں. راستے میں صحابہ ملتے ہیں، روک کر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تو بڑی دھیمی چال چلنے والا ہے، بڑی آہستہ چلنے والا ہے، آج دوڑ کے جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتا ہے اے میرے آقا کے صحابیوں، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ دوڑ کر گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، نابینا ماں دروازہ کھولتی ہے، زبان سے کلمہ جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ عرض کرتا ہے ماں کیا بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی نبی کو تو گالیاں دے رہی تھی، ابھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا کتنا بھولا ہے، خود جا کر میرے ایمان کی دعائیں کرواتا ہے، خود پوچھتا ہے ماں کلمہ کیوں پڑھتی ہے؟ اے بیٹے وہ مدعا کے رکنے والے، بلیل کی ظلموں والے، الگ نشر کے سینے والے، ماں صاحب کے قاتل والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وہ نبی خود آئے تھے مجھے کلمہ پڑھا کے چلے گئے. وہ نبی خود آئے تھے مجھے کلمہ پڑھا کے چلے گئے. یہ نبی وہ نبی ہے، ایسے حسن و جمال والے نبی ہیں، ایسے کمال والے نبی ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. میرے محترم پیارے آخری روایت آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اور دعوت کے اندر ایک بکری کو ذبح کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بکری کو ذبح کر کے گوشت بنا کر اپنی بیوی کو دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا. چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے پوچھتا ہے بکری کہاں گئی؟ بڑا بھائی کہتا ہے والد صاحب نے ذبح کر دی.
چھوٹا کہتا ہے کیسے ذبح کی؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو لٹاتا ہے، گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے۔ بڑا بھائی خون دیکھ کر گھبرا کر بھاگتا ہے، چھت سے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی زوجہ کو پتہ چلتا ہے، آپ اپنے دونوں بیٹوں کی لاشوں کو اٹھا کر کمرے کے اندر ڈھانپ کے رکھ دیتی ہے کہ آج گھر میں آمنہ کے لال نے آنا ہے، آج گھر میں رب کے محبوب نے آنا ہے۔ بیٹے ذبح ہو گئے، بیٹے ہلاک ہو گئے تو کیا بات ہے، آپ کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آتے ہیں۔ جب کھانا پیش کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر سے فرماتے ہیں، اے جابر اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، دعوت میں شامل کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹے کہاں ہے؟ وہ صابرہ خاتون سارا ماجرا بیان کرتی ہے، بیٹے ہلاک ہو چکے۔ حضرت جابر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تناول فرمائیں، وہ نہیں آ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے جابر رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل رب کا سلام لے کر یہ پیغام لایا ہے کہ جابر کے دونوں بیٹوں کو بھی دعوت میں شامل کرو۔ جابر اندر جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں رکھ دیتے ہیں۔ جب دونوں لاشیں سامنے رکھ دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ید اللہ والے ہاتھ بارگاہ خدا کے اندر اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کا اٹھنا ہوتا ہے، لبوں کا ہلنا ہوتا ہے کہ رب کائنات جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایسا کمال، ایسا مرتبہ، ایسی فضیلت رب نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ ایسا کمال اور مرتبہ، ایسا حسن و جمال رب کائنات نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ جو دیکھتا وہ بھی فریفتہ ہو جاتا، بے ایمان ہوتا، بارگاہ مصطفیٰ میں آتا، اس نے مصطفیٰ کو دیکھتا، ایمان والا ہو جاتا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب اپنے شہر سے چلتا ہے، ذہن کے اندر بہت سے اعتراضات لے کر آتا ہے، سوالات لے کر آتا ہے کہ مناظرہ کروں گا۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتا۔ جب اس کے یہودی آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، اے عبداللہ بن سلام تجھے بھیجا تھا مناظرہ کرنے، تو یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے، فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب۔ اے یہودیوں، جب میری نگاہ اس حسین چہرے پہ پڑی، میں یہ پکارنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا حسن رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ یہ کبھی جھوٹا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا حسین چہرہ، ایسا حسن و جمال رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ ایسا حسن و جمال رب کائنات نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہمارے اشفاق بھائی کے والدین کے ایصال ثواب اور ان کی شادی کے سلسلے میں یہ منعقد کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ میلاد الحمدللہ عز و جل شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا۔ جو رب کا محبوب تھا وہ رب کائنات نے ہمیں عطا کیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب
ہمارے فضائل، ہمارے خصائل پڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ رب کائنات نے فرمایا، موسیٰ میں نے اس امت کا نبی اپنے محبوب کو بنانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اگر اس امت کا نبی نہیں بنانا تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ ایسا کمال والا رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح آقا علیہ السلام کے نام کی محافل میلاد سجاتے رہیں اور اس کے اندر با ادب حاضری دیں۔ جو با ادب ہوتا ہے وہی با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ جو با ادب ہوتا ہے اس کے حصے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح محافل میلاد سجانے، ان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح آقا علیہ السلام اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کا ایسا امتی بنا دے جیسا رب اور رب کا محبوب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میرا امتی ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا بنا دے، ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بندہ بنا دے کہ جیسا رب کائنات چاہتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے اسی گاؤں کے اندر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع فیضان مدینہ مسجد کے اندر ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور عشاء کی نماز میں ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم پیارے، جہاں ہم پورا ہفتہ دنیا کے کاموں میں صرف کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہاں پر اگر ہم صرف ایک دن جمعرات کے دن مغرب کے بعد عشاء تک اس ہفتہ وار اجتماع میں آقا علیہ السلام کی سنتیں سیکھ لیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔